السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد ولد آدم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں رمضان کے مہینہ عنایت فرمایا اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم رمضان میں اس کے روزے رکھیں، دن کے روزے رکھیں اور رات کا قیام کریں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ قرآن کریم رمضان کا ایک خاص جز ہے۔ رمضان کے ساتھ جو ایک چیز جڑی ہوئی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آج کے اس لیکچر کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم قرآن کریم کو رمضان میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہو اور خوبصورت ہو اور عمدہ بات ہو جائے کہ ہم قرآن کریم کو درست پڑھنے لگ پڑیں۔ تو قرآن کریم کو درست کیسے پڑھا جائے، کس طرح قرآن کریم کو ٹھیک پڑھا جائے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی ایک آدھ جو موضوع ہے تجوید کا اس کے ساتھ اس کو ٹچ کریں اور وہاں سے اس سے ہم اس کی مشق کریں، پریکٹس کریں اور قرآن کریم کو درست کریں۔ پہلی بات کہ تجوید ہے کیا؟ اصل میں جو تجوید کا لغوی معنی ہے وہ ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا، خوبصورت کرنا، اور جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو حروف ہیں، یعنی حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں، ان کو ان کے مخارج کے ساتھ اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ اصطلاحی تعریف ہے تجوید کی۔ اکثر جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں وہ حروف کے مخارج اور صفات کے درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اس لیے جو مخارج اور صفات میں ماہر ہے اس کو ہم مجود یا اس کی مہارت حاصل کرنا، اس علم کو تجوید کہتے ہیں۔ اور یہ تجوید کا جو علم ہے یہ اس کو سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے سکھایا، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ سے لے کر آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور یوں چلتا چلتا ہم تک قرآن کریم پہنچا۔ اچھا، اب اس میں جو ہم دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے، اس میں عام طور پر اگر ہم اپنی اصطلاح میں دیکھیں، تجوید کی اصطلاح میں اس کو لحن کہا جاتا ہے۔ لحن، لام، حا، نون،
لحن، لحن کے معنی ہے غلطی۔ اچھا اب اس کی اگر اصطلاحی معنی دیکھیں تو قرآنی حروف کو تجوید کے جو قواعد ہیں ان کے خلاف پڑھنا، یہ لحن ہے، غلطی۔ لحن کی ہم آگے دو اقسام اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، دو اس کو جگہ میں منقسم کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے جلی اور ایک ہوتی ہے خفی۔ اچھا پہلی جو غلطی ہے لحن جلی، اس کو جلی سے مراد ہوتا ہے بڑی نمایاں غلطی۔ اچھا اب اس میں کون کون سی ممکنہ غلطی، مطلب جو بڑی غلطیاں ہیں، کون کون سی ممکن چیزیں ہیں جو اس میں آ سکتی ہیں؟ پہلی بات کہ ہم ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیں، مثال کے طور پر الحمد، الحمد ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں، الحمد الحمد پڑھ دیں، ایک تو یہ اس کی شکل ہو سکتی ہے۔ دوسری کسی حرف کو بڑھا دیں، مثال کے طور پر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد دال کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، تو ہم جس کے اوپر پیش زبر زیر پیش ہو اس کو ہم لمبا نہیں کرتے، اس حرف کو۔ ایاک نعبد کو ہم ایاک نعبدو، نعبدو یعنی یہاں پہ ہم مد کر دیں، لمبا کر دیں، بڑھا دی ہم نے اس کی جو اصل حالت تھی اس سے بڑھا دیا، تو یہ بھی بڑی غلطی میں شمار ہوگا۔ اس کے بعد دوسری غلطی جیسے کسی حرف کو بڑھا دینا، اسی طرح کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ایاک، ایاک یا زبر الف یا، ایا، اب اس کو کیسے پڑھنا؟ ایاک، ایاک، تو یہ بھی غلطی ہے، بڑی غلطی ہے۔ چوتھی چیز جو اس میں آ سکتی ہے وہ ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھ دینا، مثال کے طور پر انعمت کی جگہ انعمتو پڑھ دینا، تا کے اوپر زبر ہے تو ہم نے انعمت پڑھنے کی بجائے انعمتو پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو مشدد حروف ہیں ان کو نہ پڑھنا، مشدد جو تشدید ہے اس کے اوپر اس کو تشدید نہ دینا، مثال کے طور پر ایاک کو ہم ایاک پڑھ دیں، ایاک، تو یہ جو غلطیاں ہیں یہ بڑی غلطیاں شمار ہوتی ہیں اور اس سے بعض اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ترجمے سے یوں دے لیں کہ جیسے اسم، الف سین میم، اسم، اسم کا مطلب ہے نام، اسم کا مطلب ہے نام، تو اگر اس سین کو ہم سا سے بدل دیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا اسم، الف سا میم، تو اس کا مطلب ہو جائے گا گناہ۔ اسم اور اسم بالکل معمولی سا فرق ہے، اسم، اسم، ایک کا مطلب ہے نام، دوسرے کا مطلب ہے گناہ۔ اگر سورۃ مریم کا ہم مریم پڑھیں تو اس میں آتا ہے بغلام اسمہ یحییٰ، اس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، اسم، اور اگر ہم اس سین کی جگہ سا پڑھ دیں بغلام اسمہ یحییٰ تو مطلب ہوگا کہ اس لڑکے کا گناہ یحییٰ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس سے نہ صرف معنی تبدیل ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے قاف، اللہ ایک ہے، تو اگر قاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھ دیا جائے کل، تو اس کا معنی ہو جائے گا کہ تو کھا، اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ رکھیں۔
اچھا، جو دوسری غلطی ہے لعن حفی خفی. خفی کو آپ کا خفی چھوٹی جو چھپی ہوئی غلطی ہو، جو پوشیدہ ہو. اور اس کا جو یہ اس کا لغوی معنی ہے، اور اگر ہم اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو اس کا اصطلاحی معنی ہوگا کہ جو حروف کی تحسین ہے، جو ان کو خوبصورت بنانے کے قاعدے ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، ان کے اندر کمی پیشی کرنا. مثال کے طور پر ہم نے را موٹی کرنی ہے تو را ہم نے وہاں موٹی نہیں کی. اگر کسی کا جگہ غنہ کرنا ہے تو وہاں غنہ نہیں کیا. اگر ادغام کرنا ہے تو ادغام نہیں کیا. تو اس سے قرآن کریم کا حسن جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو ہم نے ان تمام غلطیوں سے پرہیز کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو صحیح طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ ہم قرآن کریم کو کتنے لحاظ سے پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. اللہم اجعلنا من اہل القرآن وخاصتک، اللہم ارحمنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.